دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک ایسی فلائٹ کے بارے میں جو 35 سال پہلے فضا میں اڑی لیکن آج تک کبھی لینڈ نہیں ہوئی۔ یہ ہے PIA کی مسٹری فلائٹ PK-404، ایک ایسا راز جس نے آج تک ایوی ایشن ماہرین، مسافروں کے خاندانوں اور پوری دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ یہ واقعہ 25 اگست 1989 کا ہے جب PIA کی فلائٹ PK-404 صبح 7:30 پر گلگت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ ایک فرینڈشپ فوکر F-27 طیارہ تھا جو اس وقت PIA کی مقامی پرواز کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی جہاز کچھ دیر پہلے ایک اور فلائٹ مکمل کر کے گلگت پہنچا تھا، اس لیے تکنیکی طور پر اسے مکمل طور پر ٹھیک سمجھا جا رہا تھا۔ اس فلائٹ میں 49 مسافر اور 5 کروز ممبر سوار تھے، یعنی کل 54 افراد اس پراسرار سفر کا حصہ تھے۔ اس پراسرار فلائٹ کے 5 کروز ممبر یہ تھے: کیپٹن SS زبیر، کیپٹن حسن آفتاب بلگرامی، فرسٹ آفیسر سہیل اکان، فلائٹ اسٹیورڈ محمد مقصود، ایئر ہوسٹس خالدہ حبیب۔ صبح 7:35 پر جہاز نے گلگت ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ صرف 5 منٹ بعد 7:40 پر کیپٹن نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے آخری بار رابطہ کیا اور بتایا کہ جہاز جگلوٹ کے اوپر سے گزر رہا ہے اور تمام مسافر خیریت سے ہیں۔ اور پھر اچانک مکمل خاموشی۔ بار بار رابطہ کرنے کے باوجود کاکپٹ سے کوئی جواب نہ آیا۔ گلگت سے اسلام آباد کا سفر تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ کا تھا۔ یہ روٹ دنیا کے خطرناک ترین پہاڑی سلسلوں سے گزرتا ہے: ہمالیہ، ہندوکش، قراقرم، اور انہی میں شامل ہے ننگا پربت جسے کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ جہاز کے لاپتہ ہوتے ہی سول ایوی ایشن فوری طور پر متحرک ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق جہاز نے جب گلگت سے اڑان بھری تو موسم بالکل صاف تھا، لیکن راستے میں پہاڑوں کے اوپر خراب موسم اور طوفانی ہواؤں کا الرٹ پہلے سے موجود تھا۔ سب سے مضبوط تھیوری یہی سامنے آئی کہ خراب موسم کی وجہ سے جہاز شاید طوفان میں پھنس گیا۔ ماہرین کے مطابق کم ویزیبلٹی اور ٹربولینس کی وجہ سے کیپٹن نے شاید الٹرنیٹ روٹ لینے کی کوشش کی، لیکن انہی لمحوں میں جہاز معمولی سا راستہ بھٹک گیا اور غالب امکان یہی ظاہر کیا گیا کہ یہ جہاز کسی بلند پہاڑ، ممکنہ طور پر نانگا پربت کے قریب ٹکرا گیا ہوگا۔ مگر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ATC کو ایک بھی میڈے کال موصول نہیں ہوئی، نہ کسی ٹیکنیکل فیلئر کی اطلاع اور نہ ہی ویدر ایمرجنسی اور نہ ہی کرائش سے پہلے کوئی وارننگ۔ ایسا لگتا ہے جیسے جہاز چند سیکنڈز میں اچانک غائب ہو گیا۔ آخر PK-404 کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کیا یہ جہاز واقعی ہی ان خوفناک پہاڑوں سے ٹکرا گیا؟ آخر PK-404 کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کیا یہ جہاز واقعی ہی ان خوفناک پہاڑوں سے ٹکرا گیا تھا اور ان میں سوار مسافروں کی لاشیں آج بھی برف کے نیچے دفن ہیں، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے 35 سال تک دنیا سے پوشیدہ رکھا گیا؟ کچھ ماہرین اور کئی لوگوں کا تو یہ تک ماننا ہے کہ یہ لاپتہ جہاز شاید ایک دن واپس بھی آ سکتا ہے۔ اگر واقعی ہی ایسا ہوا تو سوچیں 35 سال بعد اس جہاز کے اندر کیا ملے گا؟ مسافر، ملبہ یا کوئی ایسا راز جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا PK-404 واقعی ہی نانگا پربت کے برفیلے پہاڑوں میں ٹکرا گیا، یا یہ جہاز کسی خفیہ راز کے تحت غائب ہوا جو اب واپس آنے والا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔